الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله أو كما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین او کما قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحکیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ذرا سامنے آ جائیں، ذرا تیرے سامنے ذرا کوشش کریں، سامنے آ جائیں، ذرا بکھر کے بیٹھنے سے ذرا کوشش کریں سامنے آ جائیں. ذرا مل کے سارے درود شریف پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء گرامی قدر اور آپ تمام معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، خداوند عالم ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیزان محترم، اللہ رب العزت جل و علا میرا اور آپ سب کا خالق حقیقی ہے. وہی آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، ہر ایک کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور سب سے بہترین وارث بھی ہے. اس کا حق اس کی مخلوق پر بہت ہی زیادہ حاوی اور بھاری ہے. اس کا اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مضبوط اور گہرا تعلق ہے. اس کا رشتہ اپنے بندوں سے بہت ہی کڑا ہے. کوئی اسے مانے تب بھی، کوئی نہ مانے تب بھی، وہ سب کا خالق اور مالک ہے. جیسے اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور پھر اس نے ہمیں یہاں زندگی بخشی ہے، ہر ایک کا خبر گیر بھی ہے، اور ہماری زندگی گزارنے کے بعد ہم نے لوٹ کے بھی اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو ہمارا حقیقی خالق، مالک اور خبردار، مخبر وہی ذات ہے. اس کا چونکہ حق سب سے زیادہ ہے، اس لیے وہ حکم دیتا ہے کہ سب سے زیادہ کثرت سے میرا ذکر کیا جائے. قرآن مجید برہان رشید میں بارہا مرتبہ اپنے ذکر کی تاکید فرمائی ہے، اپنے ذکر کی اہمیت، فضیلت
اور برکت سے آشنا فرمایا، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا مرتبہ خود اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اس کا طریقہ سمجھاتے ہیں، اور بار بار اس کی تاکید فرما رہے ہیں، اور پھر مختلف مرحلوں میں اس کی فضیلت کو اجاگر کیا۔ یہی کیا نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں، کہ سب سے پہلے اللہ کا ذکر، اس کا شکر اور اس کا فکر، یہ دلوں میں بٹھایا سرکار، اور اس کی قولی بھی، فعلی بھی، عملی بھی تاکید فرمائیے کہ ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھو، ہر وقت اللہ رب العزت کے ذکر سے زبانوں کو تر کیا جائے۔ اس کی تاکید ایک بار نہیں، دو بار نہیں، متعدد بار تاکید فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ذکر الہی میں لمحہ بلمحہ ہم مصروف ہوں، اور خود خالق حقیقی نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا انکار نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو، تکذیب نہ کرو، جھٹلاؤ نہ، اس حقیقت کو پس پشت نہ ڈالو، بلکہ اس حقیقت سے آشنا ہو کے مجھ تک آؤ، مجھ تک آؤ، چونکہ ذکر قرب الہی دیتا ہے نا، ذکر کرنے سے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ بندہ جس قدر ذکر کرتا ہے تو اسے قرب نصیب ہوتا ہے۔ بیچ میں سے جو پردے حائل ہوتے ہیں نا، غفلت کے، سستی کے، کاہلی کے، وہ پردے، وہ حجابات، وہ رکاوٹیں، وہ دیواریں، وہ گرتی ہیں۔ جس قدر اللہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے تو اس قدر بیچ میں سے دیواریں گرتی ہیں، بندے دا پد مکدا ہے، بندے نو سوڑ ملتی ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کا جس بندے کو قرب مل جائے، جس کو اس کی نزدیکی مل جائے، پھر اس بندے کو کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا قرب یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا قرب بہت بڑی عمدہ اور لطیف نعمت ہے، اور اسی قرب کو دلانے کے لیے، یہی قرب، اس کا لطف، لذت، مزہ چکھنے چکھانے کے لیے، ہمیں سمجھنے سمجھانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی سرکار نے اللہ رب العزت کا ذکر، اس کا فکر، اس کا شکر اور اس کا قرب ہی حضور نے سمجھایا۔ سبحان اللہ۔ خود بھی ہر وقت اللہ رب العزت کے جلووں میں آپ گھوم رہتے ہیں، اور اسی سے اپنی امت کو آشنا فرمایا سرکار نے۔ یعنی سرکار کو عملی طور پہ نا، سرکار مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہے، سرکار بھی اللہ رب العزت کی مخلوق میں ہے نا، اللہ رب العزت کی مخلوق میں ہے، آپ بشری لباس میں ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کے بٹھا کے تو ہمیں یہ عملی طور پہ یہ تعلق سمجھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تعلق سمجھایا ہے کہ جیسے جیسے میرے محبوب کو دیکھو، جیسے جیسے میرے رسول کو دیکھو،
ویسے ویسے کرتے جانا. تو اگر آپ کی اطاعت ہوگی، آپ کی اتباع ہوگی، آپ کے پیچھے پیچھے چلو گے تو تم مجھ تک آ جاؤ گے. تو اس لیے اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے یہ بڑی عمدہ نعمت ہے. اس ذکر سے ہر وقت ہمیں سرشار ہونا چاہیے، اس کا ذکر ہو، اس کا ذکر ہو. فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. فرمایا وہ لوگ جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کے، لیٹ کے، پہلو کے بل، دائیں بائیں. وہ لوگ، ان کی بڑی شان ہے. یہ تعریف کی جا رہی ہے ان لوگوں کی کہ وہ بندگان حق جو اللہ رب العزت کے یعنی ہر ادا میں، ہر جگہ پہ، وہ لمحہ بلمحہ، یعنی وہ جس کروٹ پہ ہوں، جہاں بھی ہوں، وہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور فرمایا انہی کی دوسری ادا یہ ہے، ایک تو یہ کہ ہر ادا میں بیٹھے اٹھتے لیٹے یہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہی لوگ، اور دوسری ان کے اندر وصف اور ادا یہ ہے کہ یہ لوگ زمین و آسمان کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. یعنی ہر وقت اللہ اللہ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ فکر لاحق ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے نیچے بچھی ہوئی زمین کو دیکھیں یا اپنے اوپر سائبان آسمان کو دیکھیں تو یہ غور کرتے ہیں کہ یہ چیزیں یوں نہیں بن گئی بلکہ انہیں بنانے والا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اور فرمایا لیل و نہار کی گردش میں، دن کے آنے جانے سے، رات کے آنے جانے سے، اس کا جو اختلاف ہے نا، کبھی دن کا آ جانا کبھی رات کا آ جانا، تو یہ جو گردش لیل و نہار ہے لآیات لأولی الالباب، یہ ضرور عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں. تو جو اہل ذکر ہوں یہ یاد رکھ لیں، اہل ذکر ہوں. بعض دفعہ ہم اپنے محدود دائرے میں یہ جو ہم سادہ سے بندے ہوتے ہیں نا، بس یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ والا وہ ہوتا ہے، نیکوکار وہ ہوتا ہے، ذکر کرنے والا وہ ہوتا ہے جو جھوم مار کے بس تسبیح پکڑ کے وہ اللہ 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 کیے جائے. یہ بھی بڑی نعمت ہے، جس سے یہ بھی نصیب ہو جائے، یہ بھی بڑی نعمت ہے. لیکن اسے محدود نہ سمجھیں کہ یہ یہاں تک ہے، نہیں، بلکہ فرمایا یہ جو اللہ اللہ کرنے والے یہ آسمان اور زمین کے اندر اور جو کچھ بنا ہے اس کے اندر غور کرتے ہیں، اور ان نشانوں کے ذریعے، نشانات کے ذریعے یہ منزل تک پہنچتے ہیں، اپنے خالق حقیقی کو پہچانتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں. اور فرمایا پھر یہ دن اور رات کی یہ جو تبدیلی ہے تو اس کے اندر وہ غور کر کے وہ زندگی گزارتے ہیں. اور فرمایا ضرور عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ یعنی عقل والے کیوں نہیں سمجھتے. مطلب یہ مفہوم یہ ہے عقل والے سمجھیں کہ زمین و آسمان و جو کچھ ان میں ہو، یا رات کا آنا دن کا آنا، یہ جو ہر چیز کی یہ تبدیلی اور یہ جو نظام چل رہا ہے یہ ضرور ایک چلانے والا ہے جو اسے چلا رہا ہے. تو عقل والے جو ہیں وہ وہاں تک پہنچتے ہیں. تو اس لیے ذکر کی بارہا مرتبہ ذکر کی تاکید کی ہے. اگلے مقام پہ فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، ہو سکتا ہے تمہیں فلاح مل جائے، ہو سکتا ہے تمہیں کامیابی مل جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری کامیابیاں اللہ رب العزت کے ذکر میں ہیں، اس کے ذکر میں ہیں، اس کی یاد میں ہیں. اور اسی کے آج آپ دیکھ لیں، ذرا اپنے ماحول معاشرے میں ذرا دیکھیں آپ، راہوں میں، سڑکوں پہ، گھروں میں، بازاروں میں، گلیوں میں، وہ ماحول آج آہستہ آہستہ بڑا تنگ ہوتا جا رہا ہے. ذرا ماحول جو ہے وہ بکھرتا جا رہا ہے اور اس کے اندر ایک تبدیلی سے نظر آ رہی ہے. وہ کس وجہ سے کہ اللہ کا ذکر جو ہے اس سے سستی، اس سے کاہلی ہے، اس سے منہ موڑا جا رہا ہے، اس سے رخ موڑا جا رہا ہے.
بہت ساری تبدیلی اب ہمیں زمانے میں، دور میں ہمیں محسوس ہو رہی ہے، جو دیکھنے میں، سننے میں جو آ رہی ہے۔ تو یہ غفلت اور سستی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مقام پہ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ فرمایا کہ یوں سست نہ ہو جاؤ۔ ابھی جو میں نے خطبہ کے اندر بھی آج جو پڑھی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا ایسے نہ بن جانا، ایسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اور فرمایا حقیقت میں جنہوں نے اللہ کو بلایا انہوں نے اسے نہیں بلایا، حقیقت میں انہوں نے اپنی جانوں کو بلا دیا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، جو کمینے ہیں، یہی بدکار ہیں، یہی گناہ گار ہیں حقیقت میں، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو اسے ہرگز بھولنا نہیں چاہیے۔ آج ہمارا ماحول ناسازگار ہے، نہایت تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جہاں ایسا ماحول ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی اس کے اندر اس اللہ رب کے ذکر کرنے والے بھی بہت سارے موجود ہیں۔ ان کی کوشش، ان کی کاوش، ان کی محنت یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی ساتھ لے کے وہ چلیں اور اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف متوجہ کریں، انہیں اس کی بارگاہ میں پہنچائیں۔ ایسے اللہ والے بھی ہیں، ایسے نیکوکار بھی ہیں، ایسے ذاکرین بھی ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک بار تشریف فرمائیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم کون سا مال جمع کیا کریں، کس مال کو اکٹھا کریں؟ سرکار نے فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان اور فکر کرنے والے دل کو۔ ذکر کرنے والی زبان کو، شکر کرنے والے دل کو، شکر فکر کرنے والے دل کو، انہیں جمع کریں گے۔ آج اس وقت ماحول کے اندر جو تبدیلی ہے جس کی طرف میں ذرا بات کر رہا تھا کہ آج مادیت پسندی زیادہ ہے، ہم دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں اور اللہ کے ذکر، اس کے فکر، اس کے شکر اور آخرت سے آج منہ موڑا جا رہا ہے۔ اور کلام مجید میں جہاں ذکر کی تاکید اور فضیلت بتائی گئی ہے، وہاں جو ذکر سے منہ موڑتے ہیں، دور ہیں، ان کی غفلت اور سستی پر وعیدیں بھی فرمائی ہیں۔ فرمایا ایسے نہ بن جانا جو غافل ہیں، جنہوں نے غفلت اختیار کی۔ غافل دل والوں کی طرف نہ ہو جاؤ ذرا، غفلت اختیار کرنے والوں کی طرف نہ ہو جانا ذرا۔ اور یہی ابھی جو آیت میں نے پڑھی، فرمایا ایسے نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو دو چیزیں اللہ رب العزت کے ذکر کی جو ضدیں ہیں، ذکر کی تضاد میں جو دوسری مخالف سمت کی طرف، وہ دو لفظ آئیں زیادہ، ایک نسیان، دوسری غفلت۔ اللہ کا ذکر ہو، اس کا فکر ہو، اس کا شکر ہو، دوسری طرف فرمایا کہ غافل بھی نہ ہونا اور نسیان بھی نہیں ہونا چاہیے، بھولنا بھی نہیں ہے، بھول جانا، وسار دینا، چیتے ہی نہ گل رہنی ذرا۔ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ اس بات میں محتاط رہنا کہ اپنے رب کو بھلا نہ دینا، اسے بھلا نہ دینا۔